کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھیں۔ الپ بھاشی، وہ کم بولے گا۔ کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے، چیپٹر۔ نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا۔ در حقیقت وہ سلام نہیں تھا، بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی۔ ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم، لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر موت ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے، سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے سن لیا۔ ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، چونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا، وعلیکم۔ یہودی جھلملا گئے۔ یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر۔ آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو، یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوٹ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ۔ اے یہودیو، میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم۔ جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں۔ تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم۔ میرے پیارے ساتھیو، تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے۔ کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے۔ یہ مسواک، نماز کا ٹائم ہوا، مسواک کیا، پھر کان میں لگا لیا۔ اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا۔ فرمایا آئے نوجوانوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان، اور دوسری شرمگاہ یعنی زنا کاری۔
तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों जरूरत के तहत बस बोलो, ज्यादा मत बोलो।